کیا کبھی سوچا ہے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ایک انسان مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھے؟ ایک ایسا منظر جسے دیکھ کر لوگوں کی سانسیں رک جائیں، دل خوف اور حیرت سے بھر جائے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ایک عظیم نبی کا معجزہ تھا۔ وہ نبی جن کی پیدائش ہی ایک معجزہ تھی، وہ نبی جو اللہ کے حکم سے اندھوں کو بینائی دیتے تھے اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب دشمنوں نے انہیں ختم کرنے کا فیصلہ بنایا، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ داستان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر بار بار آیا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ کی زندگی معجزات، آزمائشوں اور اللہ کی قدرت کے حیرت انگیز مظاہروں سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن افسوس، ان کی قوم کی بہت سے لوگوں نے سچ کو قبول نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، مگر بہت سے لوگ ان کی سخت دشمنی بن گئے۔ یہاں دشمنی آگے چل کر ایک بڑے واقعے کا سبب بنی۔ وقت تھا بنی اسرائیل کے زوال کا زمانہ۔ لوگ دین سے دور ہو چکے تھے، علماء میں اختلاف تھا اور معاشرے میں ظلم بڑھ چکا تھا۔ اس زمانے میں اللہ نے ایک عظیم معجزہ ظاہر کیا، حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاکیزہ اور عبادت گزار خاتون تھی۔ ایک دن فرشتے ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا، اللہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ مریم حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت مریم اپنے نومولود بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں، لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے الزام لگایا، مگر اس لمحے ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نومولود بچہ گہوارے میں بولنے لگا۔ اس نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا، مگر یہ تو صرف آغاز تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں بہت سے معجزات عطا کیے۔ وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، پھر اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ وہ اندھوں کو بینا کرتے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتے تھے، اور سب سے حیران کن معجزہ، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ لوگ حیران رہ جاتے۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر کچھ لوگ دل کے مزید سخت ہو گئے، خاص طور پر اس زمانے کے مذہبی سردار۔ ان سرداروں کو خوف ہونے لگا۔ انہیں لگا کہ اگر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے لگے تو ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ خفیہ مشورے شروع ہوئے، سازشیں تیار ہوئیں۔ رات کے اندھیروں میں ان کے گھروں کو گھیرنے کی تیاری کی گئی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی تدبیر سب سے بڑی ہے۔ وہ رات آ گئی۔ دشمنوں کا ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آیا، مگر اس لمحے اللہ کا حکم نازل ہوا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور دشمنوں کے سامنے ایک اور شخص کو ان جیسا بنا دیا گیا۔ دشمنوں نے اس شخص کو پکڑ لیا، اور وہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا ہے، اور وہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ قرآن کہتا ہے، انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔
سچ بولنے والوں کو اکثر مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ دشمنوں کے سازشیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر اللہ کی سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ یہ وعدہ بھی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔